شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئیں جب امام پردے غیب میں چلے. اب غیبت کی کیا مصلحت ہے وہ پروردگار عالم جانے. ظہور کب ہوگا وہ مصالح خداوندی ہے، لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے. اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے. مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے کہ نجف کے بعض علماء نے جو اینٹی فلسفی تھے انہوں نے کہا جو فلسفہ پڑھتا ہے فلسفہ مانتا ہے وہ نجس ہے. ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے. پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے. ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے عورت بن سکتی ہے، آپریشن جائز ہے یا حرام ہے. انٹرنیٹ آ گئے، آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں. اصولی بڑے محتاط، اخباری حرمت اہل بیت میں بہت شدت تھے ان کے اندر، لیکن مسائل میں بڑا فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو حرام ہے؟ 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن، لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو. اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ فتویٰ آ گیا انٹرنیٹ حرام. اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہیں، مطلب پردہ غیب میں ہیں، ٹیکنیکس بنانی ہیں. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول، شہید ثانی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ 2 کتابیں، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی. یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ان کتابوں کی وجہ سے ہے. یہ کتاب شہید اول، شہید ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی، اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا کے اس کتاب کو دیواروں پہ لکھا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں، آج آپ کے حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور آپ کے جتنے فقہی مسائل ہیں ان کتابوں سے نکلتے. اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب تک ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے.